نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورۃ العصر ہے جی۔ ایک بار تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ واو ہمیشہ کہتا ہوں کہ شفتین گول، والعصر صاد پر حرف ہے تو اس صاد کو سکون جو ساکن ہے تو پر سکون ہونا چاہیے، سا نہیں ہونا چاہیے، سر نہیں۔ والعصر را کا سکون بھی ساتھ میں پر ہی ہونا چاہیے، بڑی مہارت ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے اس کو تو ملا کر پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سانا سین کے لیے دونوں دانت جڑے اور پیچھے سے زبان ٹکرائی۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری سانس یہاں تک نہیں پہنچے گی تو میں نے یہاں پہ رکنا چاہا تو اس کو میں نے یہاں پہ وقف کر لیا اور تا کی کسرہ نہیں پڑی۔ دوبارہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق قاف کو پر قلقلہ دینے کے لیے یہاں پہ میں نے وقف کیا ہے، ادروائز آگے جا سکتا تھا۔ تو قاف کا قلقلہ جو ہے وہ اس طرح آواز آنی چاہیے۔ تا کے بعد فوراً شفتین گول ہوں باہر ایسے نکلیں۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، بالصبر با کو قلقلہ کر کے آگے را کا سکون۔ یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں پہلا کلمہ ہے ہمارا واو، ٹھیک ہے جی۔ واو کے بعد کیا ہے جی؟ واو جارہ ہے اور قسمیہ ہے۔ قسم کے لیے عربی زبان میں 3 حروف استعمال ہوتے ہیں، واو، با اور تا۔ واللہ، باللہ، تاللہ۔ تو یہاں پہ واو استعمال ہوئی ہے جو قسم کے لیے ہے۔ تو قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ العصر۔ یہ اس میں مصدر ہے، اسم ہوا الف لام کے ساتھ، اس کو خاص کیا، معرفہ بنایا۔ تو نماز عصر کے وقت کی قسم، زمانے کی قسم، دہر کی قسم، یہ علماء کی تفسیر میں باتیں لکھی ہوئی ہیں تفصیل سے، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ بہرحال گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے واو قسمیہ جارہ اور اس کو یہ عصر۔ ان حرف مشبہ بالفعل، حرف مشبہ بالفعل۔ الانسان یہ اسم ہے جی، اس کے بارے میں پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ یہ ناسیہ سے ہے، انس سے ہے، اس کے بارے انسان پورا بنا ہوا ہے۔ پچھلی ایک میرا سورہ والناس میں ہے یا جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے نا وہاں پہ بنا ہوا ہے، تو اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر جو الف لام آیا ہے نا جی، یہ الف لام کی اقسام میں سے یہ الف لام استغراقی ہے۔ الف لام جنسی بھی ہوتا ہے، الف لام استغراقی بھی ہے، اور کئی ایک اقسام ہیں اس کی جو ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ الف لام
استغراقی سے مراد یہ ہے کہ الف لام کے مدخول سے مراد تمام افراد ہوں تو الف لام استغراقی ہوگا. تو تمام افراد سے مراد ہیں کہ پوری بنی نوع انسان. اس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مومن علیحدہ اور کافر علیحدہ، نہیں، پورے کے پورے. ٹھیک ہے جی. یہ علماء نے چونکہ لکھا ہے اس کو الف لام استغراقی. الف لام استغراقی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو پڑھ دی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ شو کر رہی ہے کہ انسان، پورا بنی نوع انسان اس میں شامل ہے. لفی کیا ہے جی؟ لام کو حرف ابتدا یا لام مزاحلقہ بھی کہتے ہیں کچھ علماء. پھسلا ہوا، پھسل کے آگے آیا ہوا. فی حرف جر. خسر اسم، اس میں مصدر ہے خاسین را. الا حرف استثنا، اس کو عربی زبان میں ادات الاستثناء کہتے ہیں. یعنی ادات کا مطلب ہے ٹول. استثناء کرنے کا ایک یہ ٹول ہے. الذین اس میں موصولہ جمع. آمنو حمزہ میم نون مادہ ہے، عین میم لام مادہ ہے. یہ باب افعال ہے. یہ باب کیا ہے جی؟ سین. سامع یسمعو کے وزن پہ آتا ہے. عامل یعملو، عامل عاملہ عاملو، یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ بھی باب افعال سے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. الصالحات جمع مونث سالم ہے. صاد لام اور ہا اس کا مادہ ہے. یہ کلمہ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں آت ہی آتا ہے. واو حرف عطف ہے. تواصو اس کا روٹ ورڈ ہے واو صاد یا. واو صاد یا. تو تاکیدی حکم جیسے وصیت سے ہے، وصیت بھی اسی سے لفظ بنا ہوا ہے. تواصو تلقین کرنا، تو یہ باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل سے یہ اگر لفظ بنایا جائے تفاعل کے وزن پہ تو یہ بنے گا توا یا تواسیا. ٹھیک ہے جی. واو اور یا اس کے حروف علت ہیں تو اس کو ہم لفیف مقرون بھی کہیں، مفروق بھی کہیں گے. تو یہ کون سا لفظ ہے جی عربی گرامر میں؟ لفیف مفروق. مقرون وہ ہوتا ہے جس کے دونوں حرف علت آپس میں ملے ہوئے ہوں. اس کے حرف علت میں فرق ہے، بیچ میں صاد آ گیا ہے، اس لیے یہ مفروق ہے. اگر یہی کلمہ آوا ہو، سورہ کہف میں آتا ہے از اول فتیتو، تو حمزہ واو یا، واو یا وہ اکٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقرون. تو یہ علیحدہ علیحدہ ہیں، بیچ میں صاد ہے، اس لیے اس کا نام ہے لفیف مفروق. تفاعل کے وزن پہ تواسا یا، تو اگر اس کا گردان کریں تو تواسا یا تواسا یا تواسا یو، تو یہ لفظ بنے گا یہ تفاعلو کے وزن پہ. ابھی لام کلمہ حرف علت مضموم ہے، ما قبل زبر کے ساتھ ہے، تو زبر کے ساتھ ہے تو اس یا کو الف سے بدلیں گے. جب اس کو الف سے بدلیں گے تو یہ الف بھی ساکن اور یہ واو بھی ساکن، تو دو ساکن اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے، تو اس الف کو گرا دیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا توا
100. یہی ہمارا لفظ ہے. بالحق با حرف جر, الحق ہا قاف اور قاف یہ اسم ہے جی. واو حرف عطف ہے. تواصو یہ وہی لفظ ہے. بالصبر با حرف جر, صبر اسم. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی ہماری علم صرف کے مطابق کلمات بنانے کا طریقہ کار, الفاظ بنے اس سے. علم نحو میں کیا ہے جی, واو ہم نے کہا کہ یہ قسمیہ ہے, قسم کھائی جا رہی ہے. کس بات کی؟ العصر, نماز عصر کی قسم, عصر کے وقت کی قسم. تو یہ ایک جملہ ہے جس کا ہم کہیں گے کہ فعل جو ہے وہ محذوف ہے. فعل محذوف کس طرح ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ اس میں آتا ہے, ہم کہتے ہیں جی اقسم بالعصر. تو یہاں پہ چونکہ پہلے محذوف ہے تو والعصر, اقسم بالعصر والدہر, یہ علماء نے لکھا ہے جو پہلے فعل ایک محذوف ہے. تو یہ ایک جملہ بنتا ہے, قسمیہ کہیں گے اس کو. تو قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی. ان حرف مشبہ بالفعل ہے تاکید کے لیے. اصل میں جیسے ہوتا ہے نا, طالب مجتہد, یہ ایک جملہ ہے, اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ سے پہلے اگر ایک لام لایا جائے, لام تاکید اس کو کہتے ہیں, لطالب مجتہد, تو اس سے ڈبل تاکید پیدا کرنے کے لیے انّا لایا جائے. تو انّا جب لائیں گے تو انّا کیا کرتا ہے, مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. تو انّا نے آ کے, یہ نواسخ بھی ہے نا, حروف نواسخ بھی اس کو کہتے ہیں. نواسخ اسی لیے کہتے ہیں, یہ مبتدا کے اوپر آ کر اس کے ضمہ کو, اس کے رفع کو نسخ کر دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انّا نے آ کے طالب کو کیا کیا, منصوب کر دیا. ان الطالب مجتہد, خبر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہے گی. تو کیا ہوتا ہے, چونکہ ان اور لام کا اکٹھا ایک جگہ پہ رہنا محال ہے, تو اس لیے یہ لام جو شفٹ ہو کے خبر کے اوپر آ جاتی ہے. تو جملہ بن جاتا ہے ان الطالب, الف لام لگا دیتے ہیں, ان الطالب لمجتہد. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس لام کا نام لام مزحلقہ ہے کہ یہ شروع سے ہٹ کے خبر کے اوپر آ جاتا ہے اور انّا جملے کے شروع میں ہی رہتا ہے. تو یہ الفاظ میں نے علیحدہ استعمال اس لیے کیے ہیں کہ قرآن کی آیات کو ہم اس زمرے میں نہ لائیں کہ ان کو الٹا کیا جائے. ہم یہ مثال کے لیے میں نے سمجھا دیا. تو کیا ہوا, الانسان یہ کیا ہے جی, اسم انّا ہے, یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. اور لفی کیا ہے جی, فی خسر, یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری کے اوپر لام تاکید آیا ہوا ہے, تو یہ ہم کہیں گے جی خبر انّا ہے. تو بے شک زمانے کی قسم, عصر کے وقت کی قسم, بے شک انسان خسارے میں ہے, سب کے سب انسان. الف لام نے ہمیں بتایا کہ یہ انسان سب کے سب ہیں. آگے کیا ہے جی, اللہ استثناء ہے جی. ان الانسان لفی خسر, اس سارے کو ہم جملہ اسمیہ بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ جی, یہ جملہ اسمیہ ہی تھا جس کے اوپر انّا کی تاکید کا دخول ہوا.
ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے جی؟ ان الانسان لفی خسر الا سوائے الذین. الذین کو ہم کہتے ہیں جی یہ محلن منصوب ہے. محلن منصوب اس لیے ہے کہ یہ مستثنا ہے. یہ مستثنا کس کا ہے؟ تین چیزیں ہیں. یہ مستثنا ہے، یہ الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، یہ انسان جو ہے یہ مستثنا من ہو ہے. تو الا کے آنے کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تین عناصر موجود ہوں، اس کے تین اجزاء موجود ہوں، کیا کہ حرف استثناء بھی ہے، اس کے بعد مستثنا بھی ہے، اور یہ دونوں تو کثرت سے ہوتے ہی ہیں، لیکن مستثنا منہ کا ہونا اور نہ ہونا یہ ممکن ہے، کبھی یہ نہیں بھی ہوتا. تو جب یہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ جملہ تام ہے. ٹھیک ہے جی. جملہ تام کو ہم کہتے ہیں جی یہ غیر مفرغ بھی نام اس کا ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں مستثنا منہ موجود ہے، جس میں نہ موجود ہو اس کو مفرغ بھی کہتے ہیں. اچھا، تو یہاں پہ اس کی سچویشن یہ ہوگی، اگر میں آسانی کے لیے میتھمیٹیکل سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہوگی 6 - 4 = 2. یہ ہے جی مستثنا منہ ٹوٹل، جس میں سے منفی کے ٹول کے ذریعے 4 کو اس 6 میں سے نکال دیا گیا اور باقی بچا 2. تو پوری انسان جو ہیں، جس الف لام جسے بتا رہا ہے کہ الف لام استغراقی ہے، انسان کی جنس کے پورے افراد میں سے الذین کو باہر نکال لیا. اللہ نے اس میں سے الذین کو باہر نکال دیا. اچھا جی، الذین کیا ہے؟ الذین کو کہا ہم نے یہ اس میں موصول ہے. اس میں موصول کی ڈیفینیشن اگر ہم ایک خط کے ذریعے کی جائے، یہ سمجھ لیں کہ یہ خط ہے، اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، جو ڈاکیہ خط لے کے آتا ہے، تو اس خط کو جب کھولیں گے تو اس کے اندر یہ سارا صلہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. تو صلے میں جو صلہ ہوگا اس الذین کا، چونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے الذین، تو اس کے اندر بھی ایک ضمیر موجود ہوگی جو اس صلے کے مطابقت ہوگی. مثلا خط آیا ہے کسی ایکس پرسن سے، تو جب ہم خط کو کھولیں گے تو اس میں ایکس پرسن کا ذکر موجود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا نام نہ ہو خط کے اندر کہ یہ فلاں کا خط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ الذین، یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں. تو الذین کا جو صلہ ہے، اس صلے کے اندر ہمیشہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کے مذکر مونس ہونے کے لحاظ سے یا واحد جمع تثنیہ ہونے کے لحاظ سے مطابقت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جب الذین کو یہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، لیکن اللہ نے آ کے الذین کو نکال دیا. تو الذین موصول کے اندر جو صلہ ہے، یہ صلے والے سارے افراد جو یہ کام کرتے ہوں گے وہ خسارے سے باہر نکل جائیں گے. یعنی 6 میں سے یہ 4 باہر نکلیں گے، باقی 2 بچ جائیں گے، تو وہ خسارے میں ہی رہیں گے. تو اچھا جی، خسارے میں سے نکلنے والے افراد کون سے ہیں؟ وہ نمبر 1 ان کی صفت یہ ہوگی الذین آمنو. آمنو میں یہ واو فاعل ہے جی. یہ ہم کہتے ہیں علامت ضمیر جو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے
اور یہ فاعل ہے. اس فاعل نے کیا فعل کیا جی؟ آمنا. تو یہ جمع کا صیغہ ہے. وہ لوگ جو ایمان لائے. واو عطف ہے. عاملو میں بھی یہ واو علامت ضمیر مرفوع اور فاعل. اس کا فعل کیا ہے جی؟ عامل. اور اس کا مفعول بھی ذکر ہے. مفعول کیا ہے؟ عامل الصالحات. یہ ہاتھی جو ہے جمع مونس سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. تو یہ اسم ہمیں ملا منصوب. منصوب ہو کر یہ بنا مفعول بھی. کس فعل اور فاعل کا جی؟ اس کا. یہ جو فاعل ہے نا جمع کا صیغہ، انہوں نے عمل کیے نیک، تو اس کا عطف ہے، اس عاملو کا عطف ہے اس آمنو پہ. یہ عامل الصالحات جو ایک جملہ ہے یہ معطوف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کون سا ہے؟ آمنو. پھر آگے ایک جملہ آ رہا ہے وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. انہوں نے عمل کیا. وَتَوَاسَوْا. اچھا، تواصو باب تفاعل کی ایک خوبی ہے، اس کا جو کثرت سے استعمال ہوتی ہے مشارکت کی. جیسے باب مفاعلہ کی خوبی ہے نا مشارکت. قاتل یقاتلو. یقاتلو وہ قتل کرتے ہیں مل جل کر. ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، دوسرا اس کو قتل کرتا ہے. اس میں قتل کرنے کی مشارکت ہوتی ہے. اسی طرح یہ الف جو ہے نا یہ بتا رہا ہے، دیکھیں یہ تا جو ہے یہ تو ہوئی علامت مضارع. یہ واو جو ہے یہ ہوئی ہماری علامت ضمیر مرفوع اور فاعل. یہ واو صاد اور جو یا گر گئی وہ تھا فعل. واو صاد اور یا یہ تھا فعل. یہ فعل کا نام ہے، یہ کام کرنا ہے. تو یہ یا الف کا کیا مطلب ہے؟ اس الف کا مطلب ہے کہ اس فعل کے اندر مشارکت ہے. مشارکت یہ ہے کہ یہ واو جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو وصیت کرے، تاکیدی حکم دے. اس وصا یا وصیت کرنے میں مشارکت کرے. تواصو آگے اس کا متعلق ہے مرکب جاری. یہ مرکب جاری ہے کہ وہ حق بات کی تلقین کرے ایک دوسرے کو. تو ہم کہیں گے یہ جملہ جو ہے واو کے بعد یہ جملہ بھی معطوف بنے گا. اس کا معطوف علیہ بھی آمنو ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ جملہ بالکل سیم ہی ہے جو میں ایکسپلین کر چکا. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کریں. تو گویا الذین وہ لوگ ہوں گے جو یہ 4 افعال سر انجام دیں گے، تب وہ خسارے سے باہر نکلنے کے اہل بنیں گے. کون کون سے؟ ایمان لانا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ان ڈیٹیل. وہ عامل الصالحات، اس کے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا. نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا. اور دوسری تلقین کون سی کرنی؟ صبر کی تلقین کرنا. تو یہ تب جا کر اللہ ان کو خسارے سے باہر نکال دے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ خسارے کے اندر کنسیڈر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی آج ہماری سورۃ العصر
جس کو ہم نے تجوید، صرف اور نحو کے ساتھ ایکسپلین کیا. تو ایک بات میں کہنا بھول گیا ہوں کہ الا سے پہلے اگر جملہ مثبت ہو اور اس میں مستثنی منہ موجود ہو تو اس کے بعد آنے والا مستثنی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، مثبت جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اس مثبت جملے کی ایک اور مثال میں لیتا ہوں. ابھی میں یہ ٹاپک ہمارا والعصر ختم ہوا. اس کے چونکہ اس میں الا کی ایگزامپلز ہیں تو میں 2-3 ایگزامپل یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ٹائم ہے ہمارے پاس، آج سورج چھوٹی تھی تو میں الا کو وہ جو علامت مضارع جی ماضی چل رہا ہے لیکن علامت او سوری بالکل سوری، یہ علامت مضارع میں جی غلط کہہ گیا ہوں. یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے اندر یہ تفاعل کے وزن پہ، بہت اچھا کیا شاباش، تفاعل کے وزن پہ تواسیا تواسیا تواسیو، تو یہ لفظ بھی فعل ماضی ہے. یہ بھی ماضی ہے اور یہ بھی ماضی ہے. 3-4 افعال جو ہیں فعل ماضی ہیں. یہ اچھا ہو گیا اسی لیکچر میں یہ غلطی جو ہے نا ڈسکور ہو گئی اور اس کو ہم نے ٹھیک کر لیا. ٹھیک ہے جی، فوٹو بنا لیجیے بنے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں مستثنا کے اوپر تھوڑی بات کرنے کے لیے. ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پہ. فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. اچھا جی، یہ الا ہے. یہ ملائکتو یہ مستثنی منہ ہے اور یہ مستثنی ہے. میں نشانی دے لیتا ہوں لکھنے کے لیے، یہ اور یہ مستثنی منہ. اچھا جی، یہاں پہ یہ جو الذین ہیں جو منصوب ہیں، میں ایک اور ایگزامپل لکھتا ہوں. اور ایگزامپل اس طرح ہوگی. ایک ہے وصل الاصحاب الا سیارتن. یہاں پہ یہ الا جو ہے اس کی جگہ لے گیا حرف استثناء ہے. سیارتن مستثنی ہے اور اصحابو کیا ہے جی؟ یہ مستثنی منہ ہے. یعنی ساتھی آ گئے مگر گاڑی نہیں آئی. تو ان دونوں میں فرق جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایگزامپلز مستثنی منقطع کی ہیں. ہم ایک اور ایگزامپل لکھتے ہیں اسی کی. وصل الاصحاب الا محمدن، کہ ساتھی آئے لیکن ان میں محمد نہیں. تو کیا ہوا یہاں پہ؟
اس کو ہم کہیں گے یہ منقطع ہے، اور اس کو ہم کہیں گے یہ متصل ہے۔ سب سے پہلے ایک فرق آپ جان لیں، کیا کہ مستثنا منہ اور مستثنا اگر دونوں ایک جنس سے نہ ہوں تو وہ مستثنا منقطع ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں ایک ہی جنس سے ہوں، مثلا ہم کہتے ہیں جاء القوم الا حمارا، پوری قوم آ گئی مگر ان کے ساتھ گدھا نہیں آیا، حمارن سوری، تو حمارن جو ہے وہ منصوب ہوگا منقطع ہونے کی وجہ سے، اور اس کا مستثنا منہ درج ہے، اور وہ جملہ مثبت ہے۔ تین شرائط ہیں، جملہ مثبت ہو، مستثنا منہ درج ہو، اور اس کے بعد اس کا جو مستثنا ہے وہ ہمیشہ منصوب آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں اگزامپل کس کی ہیں؟ یہ بھی منقطع کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوئی مستثنا منقطع اور متصل کی ایگزامپلز۔ دونوں کو ہم نے لیا مثبت اور تام۔ تام وہ جملہ ہوتا ہے جس میں الا اور مستثنا کے ساتھ ساتھ مستثنا منہ بھی موجود ہو، تو اور یہ مثبت ہو۔ مثبت کا مطلب ہے اس میں لا، نفی یا نہیں یا استفہام کا لفظ موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ اس کی دوسری شرط یہ پوزیشن یہ ہوگی کہ یہ تو تھا جملہ مثبت، میں ابھی لکھنے لگا ہوں ایک جملہ منفی۔ جملہ منفی جو ہے وہ یہ ہے ما جاء الا سعید۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ حرف استثناء ہے، میں دے لیتا ہوں اس کی، یہ حرف استثناء ہے۔ سعید جو ہے مستثنا ہے، اور اس کا چونکہ مستثنا منہ موجود نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ہم نے اس کو سعید کیوں کیا۔ اچھا ایک جملہ دوسرا لکھتا ہوں میں، ما رأیت الا سعیدن۔ یہ بھی جملہ ایسا ہے کہ اس میں بھی الا حرف استثناء موجود ہے، مستثنا منہ موجود ہے، لیکن مستثنا موجود ہے، مستثنا منہ نہیں ہے۔ تیسرا جملہ ہے ما مررت الا بسعید۔ دیکھتے ہیں شرط یہ ہے کہ اگر جملہ جو ہے وہ منفی ہو، منفی کا دوسرا نام غیر موجب بھی آتا ہے کتب میں، جو اسٹوڈنٹ عربی گرامر کی پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جملہ منفی ہے، منفی کا نام دوسرا غیر موجب بھی ہے،
اور یہ جملہ غیر تام بھی ہے. اور غیر تام کا مطلب پہلے جملے تام تھے, اور غیر تام کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفرغ, دو نام ہیں, یہ دونوں چاہے مفرغ کہہ لیں چاہے غیر تام کہہ لیں, غیر تام کی بجائے ناقص کہہ دیتے ہیں, اور منفی کہہ دیں یا غیر موجب کہہ دیں, ایک ہی بات ہے. ناقص یا اس میں ناقص کیا ہے؟ مستثنا منہ ناقص ہے. مفرغ کیا ہے؟ جس میں مستثنا منہ نہ ہو اس کو مفرغ کہتے ہیں, جس میں ہو اس کو غیر مفرغ کہتے ہیں. تو جب یہ شرائط پوری ہوں, کون سی؟ ایک تو جملہ منفی ہونا چاہیے, دوسرا وہ ناقص ہونا چاہیے, اس کے اندر مستثنا منہ موجود نہ ہو, صرف دو شرطیں. تو جو جملہ ہوگا, جو اعراب ہوگا کس کا؟ مستثنا منہ کا, وہ ماقبل کے تابع ہوگا. ماقبل کے تابع اس طرح کہ اگر آپ سمجھے الا نہیں ہے, یہ الا یہاں پہ نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ جاء سعید, سعید آیا. جاء فعل ماضی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کا فاعل آ گیا سعید. یہ نہیں آپ کہہ سکتے جاء سعیدن, یہ جملہ ٹوٹلی غلط ہے, نہ ہی سعیدن کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو اعراب دینا ہے ماقبل کے تابع. دوسری مثال لیتے ہیں, ما رأیتو, کیا میں نے نہیں دیکھا. کس کو نہیں دیکھا؟ مفعول کیا ہے؟ سعیدن, میں نے سعید کو نہیں دیکھا. تو رأیتو میں فاعل کیا ہے؟ یہاں پہ فاعل ہے یہ فاعل ہے, یہ فعل ہے. فعل اور فاعل مل کر ایک جملہ بن رہے ہیں. اس جملے میں کیا ہے؟ یہ تا جو ہے یہ فاعل ہے, را فعل ہے, تو اس کو مفعول چاہیے, یہ اس کا مفعول بنے گا. تو یہاں پہ مفعول سعید جو ہے وہ مفعول ہے, مفعول بہی. آگے ہے ما مررتو, الا کو چھوڑ دیں. مررتو میں مڑا, کس کے ساتھ مڑا؟ کس کے ساتھ گیا؟ پیچھے ہٹا, با مصاحبت ساتھ, بی سعیدن, با حرف جر ہے, حرف جر نے آگے کیا لینا ہے؟ کسرہ, تو بی سعیدن. تو ثابت یہ ہوا کہ جب مستثنا منہ موجود نہ ہو اور جملہ منفی ہو تو مستثنا کا اعراب ماقبل فعل کے تابع ہوگا. آگے جی ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں. وہ کون سی؟ کہ اگر ما زارنی اصحاب الا محمدن محمدن. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا ہے؟ اس میں جملہ منفی ہے جی, جسے ہم غیر موجب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں حرف الا استثناء بھی ہے, اس میں مستثنا منہ بھی ہے, اس میں مستثنا بھی ہے. تو یہ تینوں کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے. یہ جملہ تام بھی ہے. تام یعنی غیر مفرغ, اس کو غیر مفرغ بھی لکھ لیتے ہیں. تو یہ دو شرائط جب پوری ہوں تو
جو مستثنا ہے وہ منصوب بھی آ سکتا ہے اور بدل بھی آ سکتا ہے. کس کا بدل؟ مستثنا منہ کا. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی تیسری ایگزامپل. تو ایک ایگزامپل میں اور لکھنے لگا ہوں، وہ یہ ہے میں یقنط من رحمتی ربی ہی الا الضالون. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے. اچھا جی، اس میں استفہام ہے. یہ تھی نفی، یہاں پہ ہے استفہام. کون ہے جو نا امید ہو اپنے رب کی رحمت سے؟ تو جب پہلے جملے میں حرف جر آ جائے، صرف حرف جر، پہلے جملے میں صرف حرف جر، حرف میں سے صرف حرف جر آ جائے تو آپ نے اس حرف جر اور الا تک یہ پورا جملہ سمجھو نہیں ہے. تو آپ نے اعراب دینا ہے اس فعل کے مطابقت کے ساتھ اس کو. یقنطو نا امید ہوتے ہیں کون؟ الضالون. یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے. یہاں پہ الضالین نہیں ہو سکتا، اس کو ہم منصوب نہیں بنا سکتے، یہ مرفوع ہی ہوگا. اس فعل کو جیسے رأیتو کے بعد محمدن نہیں ہو سکتا، وہ محمدن نہیں ہوگا کیونکہ اس نے منصوب بننا ہے. رأیتو میں فاعل ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یقنطو، وہ نا امید ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ آگے اس کا فاعل آ رہا ہے جو ہوا کی شکل میں یہاں پہ چھپا ہوا ہے، وہ یہاں پہ ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ واحد ہے اس میں اور وہ جمع کا الضالون. تو جب فاعل ظاہر ہو تو فعل پہلا واحد ہی آتا ہے. یہ جملے کا اسلوب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہوئی. ایک اور ایگزامپل میں لکھتا ہوں، وَلَا يَلْتَفِتْ. وَلَا يَلْتَفِتْ. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا تو یہ جملہ جو ہے یہ نہیں کا ہے. یہ دیکھیں، یہ نفی تھا، یہ استفہام تھا،
اور یہ نہیں ہے. تو یہاں پہ نہیں کیسے ظاہر ہو رہا ہے؟ فعل مضارع کے اندر لام کلمہ مجزوم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لائے نہیں ہے. من حرف جر آ گیا ہے، منکم احد الا کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تو یلتفت امرأتک، لا یلتفت امرأتک. یہ ہوئی جی آپ کی 3 ایگزامپلس جو اللہ کے بارے تھیں. تو اللہ کا اعراب جب محمدن آئے، محمدن آئے، یا الضالون آئے، یا جس شکل میں بھی آئے، یہ تینوں میں نے ایکسپلین کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.